اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے، ان کا تعارف کروایا ہے جو روز آخرت پر، روز جزا پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں، جو دین کی اصل روح سے ناواقف ہے۔ بتایا وہ کون لوگ ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی بجائے ان کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور ضرورت مندوں کو ان کی ضروریات زندگی دینے کی بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ خوش ہیں اس بات پہ کہ یہ نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ عبادات میں مگن ہیں، لیکن وہ عبادات کی جو اصل روح ہے اس سے ناواقف ہے، کہ وہ معاشی ناہمواریوں کو دور کریں، اور جو اللہ کریم نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے اس کا حق ادا کریں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ بے سہارا لوگوں کا اکرام نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ پھر کہا سورہ فجر میں ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ کریم نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّهِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حکم دیا کہ حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا اور مسافروں کا۔ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے، ذالک خیر وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ قرآن کی آیات میں نے عام حالات کے اندر بیان کی ہیں، لیکن مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ایمرجنسی میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کریم کی ان ہدایات پر ہمیں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف نکلو اور حد درجہ کوشش کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کے لیے، اور یہ معاشرتی ناہمواریوں کو دور کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب یہ غیر یقینی کی فضا
ان محروم لوگوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو آزمائش میں ڈالے گی. وہ بھوکے رہیں گے، وہ اگر اپنا علاج نہیں کرا سکیں گے، جب وہ اپنے گھر کے افراد کو بلکتا سسکتا ہوا دیکھیں گے، آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. وہ آگ آپ اور ہمارے گھروں تک پہنچے گی. تو اللہ کریم نے انہی معاشرتی ناہمواریوں سے ہمیں بچانے کے لیے ہمیں سوسائٹی کے ایسے مقافات عمل سے محفوظ کرنے کے لیے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں، یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سرفراز ہو کر کائنات میں زیادہ حصہ لے لیا ہے تو یہ سب کچھ بھی تو تمہیں اسی کا عطا کرتا ہے. اسی نے تمہیں ذہن دیا، اسی نے تمہیں صحت دی، اسی نے تمہیں رشتے دیے ہیں. تم یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تو اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تاکہ تمہیں اکرام دیا جائے، پھر دو چند دیا جائے، اس کے بندوں کی طرف پلٹا دو. یہ اس کا کنبہ ہے، وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اگر ایسے ضرورت کے اوقات میں ہم نے ان بے سہارا لوگوں کی مدد نہ کی. مجھے اور آپ سب کو ان خاندانوں کو اون کرنا ہے، جو 10 خاندانوں کو کر سکتا ہے، جو 50 خاندانوں کو کر سکتا ہے، کوئی 1 خاندان کو کر سکتا ہے، یا اس سے کم بھی اگر کر سکتا ہے تو ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. مجھے امید ہے ہم اپنی اس باہمی محبت، یگانگت اور رواداری سے نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کر لیں گے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور یہ آزمائش کرونا وائرس سے تو کم تھی، لیکن جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ اس آفت میں، اس مصیبت میں آپ ان لاچار لوگوں کا ساتھ کس طرح دیتے ہیں، آپ اپنے رب کا حکم کس طرح مانتے ہیں. یہ ان کا حق ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے، یہ ان پر احسان نہیں ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینِ، یہ مساکین کا، مسافروں کا اور رشتہ داروں کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے تاکہ تم اپنے رب کو راضی کر لو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.